لہٰذا حضرت علی ابن ابی طالب کی نظر میں حکمران کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، یعنی عوام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حق میرے اوپر بے عنوان حکمران، جو تمہارا حق میری گردن پر ہے، جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہو، وہ حق یہ ہے فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، تمہارا حق میرے اوپر یہ ہے فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، کہ میں تمہیں نصیحت کروں، تمہاری خیر کی تمہیں خبر بتاؤں، تمہیں تمہاری اچھائی کی تعلیم کروں، وَتُؤْفِيرُ فِئِكُمْ عَلَيْكُمْ، اور پھر میں تمہارے اوپر بیت المال کو عادلانہ طور پر، مساوی طور پر تقسیم کروں اور تمہارا حق پورے کا پورا تمہیں ادا کروں، وَتَعْلِيمُكُمْ لِكَيْ لَا تَجْهَلُوا، تمہارا حق میرے اوپر یہ ہے کہ میں بے عنوان حکمران تمہاری تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچوں، میں تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ، اور پھر صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ میں تمہیں تعدیب بھی کروں، وَتَعْدِيبُكُمْ كَيْمَا تُعَلِّمُوا، اور جس طرح سے تم نے تعلیم حاصل کی ہے میری یہ ذمہ داری ہے اور تمہارا یہ میرے اوپر حق ہے کہ میں تمہیں تہذیب بھی سکھاؤں اور تمہیں آداب زندگی بھی سکھاؤں۔ لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کی نظر میں کچھ عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے اسلامی ریاست میں جو عوام پھیلی ہوئی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے اللہ یقار علی قدرت الظالم ولا صغب المظلوم، کہ یہ کبھی بھی ظالم کی قیر و قار کے اوپر جو ہے وہ سکون اور قرار سے نہ بیٹھیں۔ ظالم اگر پیٹ بھر کے رات کو سو جائے تو تم اس پہ سکون سے آرام سے زندگی مت گزارو، تم مظلوم جو بھوکا سو رہا ہے اس پہ خاموش نہ رہو، فریاد بلند کرو اور احتجاج کرو، لبیک کہو اور حکومت سے اعتراض کرو اور اپنا حق ان سے چھینو۔ خطبہ نمبر 3 میں حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسی طرح سے فرماتے ہیں۔